نحمده ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز محترم حاضرین مجلس، بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ماہانہ ایک نشست اور ایک سلسلہ گفتگو جو ہے اور ایک مجلس جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان درس تصوف ہے. اور اللہ رب العزت کی توفیق سے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اس مجلس میں جمع ہے. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو اور اس مجلس میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مقربین، اولیاء و صالحین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور زندگیاں ان کی پیروی میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ. آج کی جو ہماری پہلی گفتگو اور پہلی نشست ہے، اس میں انشاءاللہ چونکہ عنوان ہمارا تصوف ہے اور درس تصوف ہے، تو ابتدائی طور پر ہم نے اس تصور کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ تصوف اصل میں ہے کیا، تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے، تصوف کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو اہل اللہ، اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں، جو صاحبان تصوف ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور ہمیں تصوف کے حوالے سے جو بہت سے اعتراضات یا اشکال ہیں اور بہت سی جو کنٹروورسیز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے اس تصور کو جاننا ہے کہ قرآن مجید، اللہ رب العزت کا جو پاک کلام ہے اور آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. آج انشاءاللہ مختصر سی جو گفتگو ہے وہ صرف قرآن مجید کے حوالے سے ہوگی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تصوف کا قرآن میں کہیں ذکر ہے، اور یہ جو ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پورا ایک شعبہ ہے نالج کا، اور دین اسلام کے اندر ایک پورا اس کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے. ایک بات ابتدان میں عرض کر دوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آغاز اور ابتدا میں اس چیز کا نام نالج کے طور پہ یا ایک برانچ آف نالج کے طور پہ اس طرح نہیں تھا. ابتدا میں اسے کوئی اور نام دیا جاتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ ایک پوری سائنس بن گئی اور پوری ایک برانچ آف نالج بن گئی، تو پھر اس کا نام اس سائنس کے حوالے سے الگ ایک ٹائٹل کے طور پہ اسے رکھ دیا گیا. جیسے میں عرض کروں کہ اگر آپ پرانی کتب کا مطالعہ کریں گے جو ابتدائی اسلام میں لکھی گئی ہیں، تو یہ جو احادیث ہے نا آقا علیہ السلام کی،
جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جمع اس کو کریں تو احادیث اس کا بنتا ہے۔ اس کا پرانا نام جو تھا یا ابتدائی نام، اسٹارٹنگ ٹائٹل جو تھا وہ علم ہوتا تھا۔ یعنی اگر پرانی کتب کا آپ مطالعہ کریں یا ابتدائی اسلام کی جتنی کتب آپ کو ملیں گی تابعین کے زمانے کی اور اتباع التابعین کے زمانے کی، تو وہاں لفظ حدیث نہیں بولتے تھے، وہ لفظ علم بولتے تھے۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ دبن العلم، کہ علم کو مدون کیا گیا یا علم کو مرتب کیا گیا، تو لا محالہ ہر کوئی جانتا تھا کہ علم سے مراد حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اس کو کتاب اور علم کہا جاتا تھا۔ یعنی دو چیزیں، دو ٹائٹل اس میں معروف تھے، کتاب اور علم۔ اور پھر بعد میں آنے والے زمانے میں اسے حدیث کا عنوان دیا گیا، پھر حدیث میں آگے اس کو احادیث میں بھی آگے اس کی ڈیفینیشن کر دی گئی، اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، حدیث قولی ہو گئی، حدیث فعلی ہو گئی اور حدیث تقریری ہو گئی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا زبان سے فرمانا تو قولی حدیث ہو گئی، عملی طور پر کچھ کرنا تو حدیث فعلی ہو گئی، اور اگر کوئی عمل آقا علیہ السلام کے ساتھ سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کو حدیث تقریری یا سنت تقریری کہتے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، تو آپ کی خاموشی یا آپ کا کسی چیز کو پسند کرنا وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ تو یہ آگے بعد میں اس کو برانچز بنی ہے، ڈیفائن اس کو کیا گیا ہے۔ اور اس کو اگر آپ ماڈرن سائنسز کے حوالے سے جاننا چاہیں تو یاد رکھیے کچھ عرصہ پہلے تک بھی ایک لفظ بولا جاتا تھا جس کو سائنس کہا جاتا تھا، سائنس۔ اب اس سائنس کے اندر بایولوجی بھی ہوتی تھی، اسی سائنس کے اندر کیمسٹری بھی ہوتی تھی، اسی سائنس کے اندر فزکس بھی ہوتی تھی۔ یعنی بیسیکلی تین بڑے علوم اور جو نالجز تھے وہ ایک علم کہلاتے تھے اور اس کو سائنس کہا جاتا تھا۔ اگر کسی کو کہتے تھے ہی از اے سائنٹسٹ یا یہ سائنسدان ہے تو وہ اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا تھا الگ سے کہ یہ فزکس کی سائنس کا ماہر ہے، یہ کیمیکل سائنسز کا ماہر ہے، یہ بایولوجیکل سائنسز کا ماہر ہے، کہتے تھے ہی از اے سائنٹسٹ، تو سب کچھ اس کے اندر ہوتا تھا۔ اب اس کے اندر اتنی ویریشن آ گئی اور اس کے اندر اتنا یعنی وسعت آ گئی، ایکسپینشن اتنی ہو گئی کہ پھر آگے وہ ڈیوائڈ ہو گئی، سائنس سے بایولوجیکل سائنسز الگ ہو گئی، کیمیکل سائنسز کیمسٹری الگ ہو گئی، فزیکل سائنسز الگ ہو گئی۔ اب اس آگے بایولوجی کے اندر پھر فردر ڈویژن ہو گئی، اور وہ کیا ہوئی؟ وہ ہوئی بایولوجی کے اندر آگے باٹنی الگ ہو گئی، زوالوجی الگ ہو گئی، پھر اس باٹنی کے اندر آگے اس کے ڈپارٹمنٹ سب برانچز مزید اور بن گئی، پھر زوالوجی کے اندر آگے ایمبریولوجی ہے، جینیٹک سائنسز ہے، اس کے آگے پھر اپنے آگے ڈپارٹمنٹس بنتے چلے گئے۔ اسی طرح کیمسٹری ہے تو کیمسٹری کے آگے اسی طرح ڈویژن ہوتی چلی گئی، فزیکل سائنسز ہے تو وہ فزکس جو ہے وہ اپنی ایک الگ پوری اس کی انجینئرنگ الگ آ گئی، میکینیکل الگ آ گئی، اس کے علاوہ بایو فزکس الگ ہو گئی، بایو کیمسٹری الگ ہو گئی، تو یہ برانچز مختلف بنتی چلی گئی، یہ پورے کے پورے نالجز کے ڈپارٹمنٹس بنتے چلے گئے۔ تو یاد رکھیے جیسے یہ ایکسپینشن، جیسے یہ وسعت اور تقسیم، فردر ڈویژن جو ہے سائنس کے علوم میں ہوئی ہے، اسی طرح دین کے علوم میں بھی اسی طرح ایکسپینشن اور وسعت ہوئی ہے۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کہاں ہے دین کے اندر، اور قرآن کے اندر تصوف ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یاد رکھیے جو تصوف ہے یہ بیسیکلی اب ایک سائنس بن گئی ہے، پورا یعنی ایک برانچ آف نالج بن گیا پورا دین کے اندر۔ مگر یاد رکھیے ابتداءً اگر سمجھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت کی ذمہ داری عطا کی تو بیسیکلی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر 4 ذمہ داریاں، 4 رسپانسبلٹیز یا 4 ڈیوٹیز ہیں جو آقا علیہ السلام کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہیں۔ ان میں سے ایک آقا علیہ السلام کی رسپانسبلٹی اور جو ذمہ داری ہے اس کا تعلق براہ راست تصوف کے ساتھ ہے۔ یہ جو تصوف ہے جس کو زہد کا نام بھی دیا جاتا ہے، جسے ولایت بھی کہا جاتا ہے، جسے روحانیت بھی کہا جاتا ہے، جسے طریقت بھی کہا جاتا ہے، جسے معرفت اور حقیقت بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن اصل کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اصلاً یہ آقا علیہ السلام کی جو 4 بنیادی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز اور فرائض نبوت تھے ان میں سے ایک فریضہ تھا جس کی ادائیگی سے آگے تصوف وجود میں آیا۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور اس کی ورس نمبر 129 ہے، اس میں دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے اللہ رب العزت کے حضور مانگی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں مانگی اور آخری دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اے اللہ انہی میں یعنی وہ جو میری آگے نسل چلے گی انہی میں آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما. اور آگے دعا کیا کرتے ہیں, یتلو علیہم آیاتک, اور وہ رسول کیسا ہو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, ان کے اوپر تیری آیتیں تلاوت کرے, پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک صاف کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. اب یہ ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی, that oh Allah send among this my lineage and generation the Rasul, اس کی چار, who is going to recite the verses, آیات کی تلاوت کرے, give them the knowledge of کتاب and حکمہ, the book قرآن مجید, and حکمہ, wisdom. اور تیسرا والحکمہ, حکمت کی تعلیم دے. چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پیوریفائی کرے, he should purify them, ان کو پاک کرے, صاف کرے, ان کی پیوریفیکیشن کرے. اب اللہ رب العزت نے جب یہ دعا قبول فرمائی تو اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی فرمایا. اور یہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر, اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کی آگے چل کر آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اے محمد مکرم علیہ السلام, میں نے آپ کی اس دعا, اے ابراہیم علیہ السلام, ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا. اور وہ دعا کی قبولیت کا اعلان اللہ رب العزت نے اس انداز سے فرمایا کہ ہم نے دعا کو قبول کر لیا. اور وہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ فرمایا ہم نے ان میں رسول بھیجا, ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا. اور اس رسول کی علامات کیا ہیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا, یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ ہم تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ آیت مبارکہ نمبر 151 ہے. تو فرمایا ہم نے تم میں ایسا رسول بھیجا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ تمام اسرار اور تمام حقائق سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اسی کو یہاں ریپیٹ کیا. وہ ورس نمبر 129 تھی اور یہ ورس نمبر 151 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا, مگر اس میں اللہ رب العزت نے جو اس کا دعا کی قبولیت جب کی تو اللہ رب العزت نے آرڈر چینج کر دیا. وہاں کیا تھا, آیتوں کی تلاوت کرے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے, یعنی ریسائٹیشن آف دا ورسز, نالج آف کتاب اینڈ حکمہ اینڈ تزکیہ, پیوریفیکیشن. یہاں اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ آیات کی تلاوت, ریسائٹیشن آف دا ورسز, اور سیکنڈلی اللہ نے وَيُزَكِّيكُمْ, پیوریفیکیشن کو پہلے مینشن کر دیا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب و حکمت کو بعد میں اللہ نے مینشن کیا. اور آگے اس میں ایڈ کر دیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, صرف کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دیتے, جو کچھ بھی تم نہیں جانتے میرا رسول وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے. Every single knowledge it is given by رسول علیہ السلام. جو کچھ تم نہیں جانتے وہ میرا رسول تمہیں سکھاتا ہے. اب اس کو اگر تصوف کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رسپانسبلٹیز لگائی. سب سے پہلی رسپانسبلٹی آیات کی تلاوت, میرے ساتھ کہیے, آیات کی تلاوت, ریسائٹیشن آف دا ورسز. سیکنڈ تزکیہ, جو اللہ نے ترتیب رکھی, پیوریفیکیشن, صفائی کرنا, تزکیہ کرنا. تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اور چوتھا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو کچھ تم نہیں جانتے ہر علم دینا. اب کیا ہوا, اب آپ پوچھیں گے تصوف یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے, تو آقا علیہ السلام نے اپنی 4 ذمہ داریاں ادا کی. اب آقا علیہ السلام نے پہلی جو ذمہ داری ادا کی اس سے ایک سائنس وجود میں آئی جس کو دا سائنس آف ریسائٹیشن آف دا قرآن, جسے علم القراءت کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی نا, یتلو علیکم آیاتنا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ
جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. اور اللہ نے فرمائی ہے تم پر میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات کی تلاوت کی اور یہ علم اپنی امت کو عطا کیا، اس سے ایک سائنس وجود میں آئی جس کو کہتے ہیں علم القراءت. بولے کہ کیا کہتے ہیں؟ علم القراءت. تو جتنے علوم جو قرآن مجید کی ریسائٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، جیسے آج قاری ہیں، قراء ہیں، دنیا میں بڑے بڑے قاری عبد الباسط جیسے اور باقی اس طرح کے بڑے بڑے قراء جو دنیا میں ایک پوری سائنس کے طور پر قراءت کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پورا ایک نالج بن چکا ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ملتی ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. اس کی ابتدا یہ ہے، یہ پوری ایک سائنس بن گئی. قرآن مجید کو پڑھنا، رکنا کہاں ہے، زیر زبر کی ادائیگی کیسے ہوگی، کہاں جو کون سا سائن ہے جس کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، کون سا جس کو شارٹ کر کے پڑھنا ہے، زبر کی لینتھ کیا ہوگی، زیر کی پیش کی لینتھ کتنی ہوگی، اسٹینڈنگ زبر ہو تو کیا ہوگی، دو زبر دو زیر پیش آئے، غنہ کہاں کرنا ہے نہیں کرنا، شد کا سائن اس کا معنی کیا ہے، مد کیا معنی دے گی، کتنا کھینچنا ہے، کہاں رکیں گے، جیسے آخر میں تا آئے گا تو اس کو ہا بنا دیں گے. تو یہ جو پوری سائنس ہے، پورا ایک علم ہے. اب بچے مسجد میں جاتے ہیں، الف با تا سا پڑھنا سیکھتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اس میں مشق کرتا کرتا قاری بنتا ہے اور آگے اس علم میں آگے جاتا ہے. یہ جو پوری سائنس ایک وجود میں آئی، یہ حضور اسلام کی ایک ذمہ داری سے وجود میں آئی. فرض نبوت جو ہے قرآن مجید کو تلاوت کرنا اور پڑھنا. حضور نے یہ علم اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو دیا، ان سے آج تک ہم تک پہنچا اور پوری ایک سائنس بن چکی ہے. سبحان اللہ. اب میں اسکپ کر رہا ہوں سیکنڈ ون، تھرڈ پہ آ جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ رسول صرف کتاب پڑھتے نہیں ہیں، ریسائٹیشن تو ہو گئی، اب تمہیں اس کتاب کا علم بھی دیتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر جو آیت آئی ہے اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ رسول تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو راز ہے اس کا معنی ہے، مطلب صلاۃ ہے تو صلاۃ کا معنی نماز ہے، تو نماز کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کس پر نہیں ہوگی. قرآن مجید کی جو آیات کی تفسیر اور تشریح ہے وہ تمہیں دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کے اس فرض کی ادائیگی سے ایک سائنس وجود میں آئی جس کو کہتے ہیں تفسیر. بولے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. تو یہ کومنٹری جو ہوتی ہے یا تفاسیر ہوتی ہیں آگے اور ایکسپلینیشن، جتنی تفاسیر لکھی گئی، اب اس علم سے جو لوگ وجود میں آئے ان کو کہتے ہیں مفسرین. امام رازی، امام آلوسی اور اسی طرح امام قرطبی، اور پوری تفسیر کی ایک پوری سائنس ہے. آج حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کا جو آپ بھی تفسیر لکھ رہے ہیں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں تفاسیر لکھی جاتی ہیں. تو یہ جو تفسیر کی پوری سائنس آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. یہ رسول تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں. یعنی ترجمہ اور تفسیریں جتنی آتی ہیں اور یہ پوری سائنس جو تفسیر کی ہے اس کے ذہن میں آتی ہے. آگے آ گیا والحکمہ، اور یہ رسول تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. اب اس کتاب کے اندر ائمہ نے لکھا ہے اس کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور کتاب سے مراد حدیث بھی ہے. رسول تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ تفسیر قرآن مجید سے آقا علیہ السلام نے فرما دی. جب حضور نے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر فرمائی تو وہ تفسیر تو بنی، مگر جب زبان مصطفیٰ سے نکلی تو اصل میں وہ حدیث تھی. اصل میں وہ کیا تھی؟ بولے حدیث تھی. کسی نے پوچھا کہ حضور اس آیت کا معنی کیا ہے، اللہ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حدیث بن گئی. اب اس وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب سے ایک اور سائنس بھی وجود میں آتی ہے جس کو دا سائنس آف حدیث کہتے ہیں، جس میں محدثین آتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ جو پوری چین ہے امام ائمہ حدیث کی. تو حدیث کا جو پورا سائنس کا ایک پوری سائنس وجود میں آتی ہے. تو تفسیر اور حدیث یہ دونوں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اس سائنس کے تحت اور اس آقا علیہ السلام کی ذمہ داری کے تحت آتے ہیں. اب آگے آ گیا والحکمہ. کچھ نے کہا حکمت سے مراد حدیث ہے، لیکن معتبر قول یہ ہے کہ حکمت سے مراد ہے کہ آقا علیہ السلام وزڈم دیتے ہیں. وزڈم کیا ہے؟ وزڈم سے ایک سائنس وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں جورسپروڈنس، جس کو کہتے ہیں فقہ، جس سے مفتی پیدا ہوتے ہیں، جس سے فتویٰ دیا جاتا ہے. کہ حضور تمہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں. حکمت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم تو آ گیا مگر یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے، کس درجے کی کس درجے کا آرڈر ہے، کس درجے کی ممانعت ہے. یہ جو پوری سائنس ایک وجود میں آئی. آپ مفتیوں کے پاس فتویٰ لینے جاتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں جائز ہے یا ناجائز. اب اس کا حدیث کے ساتھ براہ راست کوئی کنسرن نہیں، وہ ایک پوری سائنس الگ ہے. تفسیر کے ساتھ اس کا کنسرن نہیں، وہ ایک پوری سائنس الگ ہے. فقہا جو ہوں گے جن کو فقیہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، یہ پوری سائنس وجود میں آئی جس کو کہتے ہیں علم الفقہ. بولے کیا کہتے ہیں؟ علم الفقہ.
اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، اس سے ایک سائنس بنی جس کو کہتے ہیں علم القراءت، اور اس سے سیکھنے والے قاری بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کا علم دیا، اس کتاب کے علم کو لینے والے مترجمین اور مفسرین بن گئے، اور جو علم وجود میں آیا وہ ہو گیا علم تفسیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کا علم دیا یا حدیث عطا کی، اس حدیث کی سائنس کو لینے والے محدثین بن گئے، اور ایک سائنس بن گئی جس کا نام ہو گیا علم الحدیث۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکمت آقا علیہ السلام نے سکھائی تو اس سے بن گئے فقہا، مفتی، اور جو علم آقا نے عطا کیا وہ علم الفقہ بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں جگہ پر اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ یہ رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یہ رسول تمہیں پاک کرتا ہے۔ اب پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام پانی کا کوئی برتن لے کر تو کسی کو پاک نہیں کرتے، حضور نے پاکی سکھائی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑ کر ایک کو پاک نہیں کرتے۔ اس پاکی سے مراد کیا ہے؟ اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں، یہ تمہاری روح کو پاک کرتے ہیں، یہ تمہارے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری نیتوں کی جو خرابی ہے اندر، تمہارے باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، کبر کی صورت میں ہو، حسد کی صورت میں ہو، عناد کی صورت میں ہو، اور اخلاص کی کمی ہو، اور دوسری طرف لے آئیں تو صدق کیا ہے، اخلاص کیا ہے، سچائی کیا ہے، حیا کیا ہے، ایمان کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، پھر ریاکاری کیا ہے، ریاکاری سے بچنا کیسے ہے۔ تو یہ جو تمہارے باطن کی خرابیاں ہیں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، ظاہر صاف ستھرا اجلا نظر آئے گا مگر اندر کبر ہوگا، ظاہر پاک صاف نظر آئے گا مگر اندر بے حیائی ہوگی، ظاہر پاک صاف نظر آئے گا مگر اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، خدا خوفی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ رسول تمہارے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے آیات کی تلاوت کی تو اس سے تو علم القراءت بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کتاب عطا کیا تو اس سے تفسیر بن گئی اور حدیث بن گئی، حضور نے حکمت کا علم دیا تو اس سے تو فقہ بن گیا، تو حضور نے جب تزکیہ کیا تو اس سے بھی تو کوئی سائنس بنے گی یا نہیں؟ اس سے بھی تو کوئی سائنس بنے گی یا نہیں؟ اور اس سائنس کو لینے والے بھی تو کچھ کہلائیں گے یا نہیں؟ تو اگر وہ سمجھنا چاہے تصوف کیا ہے تو یہ جو تزکیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نگاہ کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے اور روحانیت کے علم کے ذریعے، اس کو تزکیہ کا اگلا نام ہی ہے، ایک سائنس کے طور پر اسے دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تصوف، اور اس میں جو ماہر ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں صوفیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ سائنس کے جو رکھنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں ان کو صوفیہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرتا، وہ باطن کو صاف کرتے ہیں، اپنی نگاہ کے ذریعے بھی، اپنی صحبت کے ذریعے بھی۔ اور میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے، یہاں پر میں اس بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر جاننا چاہیں کہ نیت میں جو صدق آئے گا، اخلاص آئے گا، وہ کیسے آئے گا؟ اگر میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے، میرے اندر سے کیسے نکلے گی؟ اگر کسی کے اندر تکبر اور کبر ہے وہ کیسے نکلے گا؟ رعونت ہے اندر وہ کیسے نکلے گی؟ کسی کے خلاف حسد ہے وہ کیسے نکلے گا؟ بد اخلاقی ہے مزاج میں وہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ جو من کی خرابیاں ہیں، باطن کی خرابیاں ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن اور دل کے ساتھ ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر کوئی تفسیر اٹھا لے قرآن مجید کی، آپ کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تو ملے گی، الگ سے اس طرح کے ٹاپک نہیں ملیں گے کہ حیا کیا ہے، صدق کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، کبر کیا ہے، رعونت کیا ہے، حسد کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفاسیر میں الگ سے آپ کو ہیڈنگز نہیں ملیں گی، آیات میں ذکر آ جائے گا، آپ کو پتہ ہو تو آپ نکال لیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو آپ نکال نہیں سکتے۔ اسی طرح حدیث ہے تو حدیث کی بکس میں باقی چیزیں ڈسکس ہوں گی، مگر اس طرح الگ سے ٹاپک بنے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ میں حسد کی بیماری ہے معاذ اللہ سب کو محفوظ رکھے، ختم کیسے ہوگی، آپ اگر کسی محدث کی کتاب اٹھائیں گے تو حدیث کی کتاب میں آپ کو باقی چیزیں ملیں گی، الگ سے اس طرح کے عنوان نہیں ملیں گے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ وہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کشف المحجوب حضور داتا صاحب گنج بخش علی فیری کی اٹھانی پڑے گی۔ سبحان اللہ، حسد کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے آپ کو امام قشیری کے رسالہ قشیریہ پڑھنا پڑے گا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارض المعارف کو پڑھنا پڑے گا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی فوائد الفؤاد کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے من کی خرابیوں کو جاننا اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس نہیں، فقہاء کے پاس نہیں، مفسرین اور محدثین کے پاس نہیں، آپ کو صوفیاء کے پاس آنا پڑے گا، چونکہ جیسے باقی سائنسز کے ماہر وہ ہیں،
اس سائنس کے ماہر یہ ہے، اور جیسے ان کو آقا اسلام کی ایک ذمہ داری کا فیض ملا اور کوئی قاری بن گیا، کوئی مفسر بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی فقیہ بن گیا، انہیں حضور کے اس تزکیہ کے رنگ کا فیض ملا، انہوں نے جس علم کو اپنایا وہ علم تصوف بن گیا اور یہ خود صوفیہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بیسیکلی میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن مجید سے ایک فاؤنڈیشن رکھی ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ یہ تصوف کیا ہے اور تصوف کیسے اور یہ صوفیاء کون ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، پہلے زمانے میں کتاب، علم، حکمت، تلاوت قرآن ایک سائنس کے طور پر نہیں تھی، پڑھنے والے ہوتے تھے مگر سائنس نہیں بنی تھی، اس لیے الگ ٹائٹل کوئی نہیں تھا، الگ سے محدثین نہیں تھے، الگ سے تفسیر اور مفسرین نہیں تھے، الگ سے قاری اور قراء نہیں تھے اور علم القراءت نہیں تھا، اسی طرح الگ سے تصوف اور صوفیاء بھی الگ ٹائٹل کے طور پر نہیں تھے، مگر جب آگے ڈیولپمنٹ ہوئی تو جیسے بایولوجیکل سائنسز الگ ہو گئی، کیمیکل سائنسز الگ ہو گئی، اسی طرح فزیکل سائنسز الگ ہو گئی، اسی طرح جب علم آقا علیہ السلام کی امت میں آگے ریلیجس سائنسز میں ڈیوائڈ ہوا تو فقہاء الگ ہو گئے، مفسرین الگ ہو گئے، محدثین الگ ہو گئے، اور اسی طرح صوفیاء اور اولیاء الگ ہو گئے، اور ہر کوئی اپنی فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا، اب جس سائنس کے متعلق آپ نے پوچھنا ہوگا تو طریقہ یہی ہے کہ جو اس سائنس کے جاننے والے ہیں ان کے پاس جائیں۔ اگر آپ کے کان میں درد ہو تو آپ کبھی بھی کسی آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آئی سرجن کے پاس نہیں جاتے، کان میں پرابلم ہوگا تو ENT کے پاس جائیں گے۔ اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہو تو وہ کسی اور آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس یا ENT اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائے گا، وہ کارڈیالوجی کا جو سرجن ہوگا یا اس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ اس کے پاس جائے گا۔ اسی طرح جس نے من کے جو پرابلمز ہیں ان کا علاج جاننا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صوفیاء کے پاس آئے، چونکہ اس سائنس کے ماہر بھی یہ لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيُزَكِّيهِمْ اس کا فیض اللہ نے صوفیاء کو عطا کیا ہے، اور یہ علم و تصوف کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حدیث مبارکہ سے سمجھیں گے کہ آقا علیہ السلام نے کیسے اس سائنس کو حدیث کے اندر کیسے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تصوف اور صوفیاء ان کے مقام کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے باطن کا اللہ رب العزت تصفیہ اور تزکیہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔